ہم عمل سے خارج ہیں، ہم کہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ سنیں اور کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ذرا سماعت کریں، سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، یہود و نصارہ سے معاہدہ ہو رہا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مولا علی لکھو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ لکھنے لگے، معاہدہ ہو رہا تھا کس سے؟ یہود و نصارہ سے، وہ بھی مدینہ طیبہ کے امور پر، کہ ٹھیک ہے لکھو۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اتنا لکھتے ہیں، من محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہیڈنگ لکھتے ہیں اوپر، اس کے بعد نیچے لکھنا شروع کرتے ہیں، اتنے باتوں پر معاہدہ ہو رہا ہے، اس بات پر اتفاق ہو رہا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ ادھر کے سرداران نے کہا کہ مولا علی اٹھ کر کے آپ سنا دیں، آپ نے لکھا کیا ہے؟ جیسے ہی مولا علی اٹھتے ہیں، آقا ایک طرف تشریف فرما صحابہ اور ایک طرف یہود و نصارہ اور ان کے رؤساء، جیسے ہی مولا علی رضی اللہ عنہ فرما من محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ایک یہودی نے اٹھ کر کے کہا کہ اے علی اس لفظ کو کاٹ دو، محمد رسول اللہ کاٹو، رسول اللہ کاٹ دو، محمد ابن عبداللہ لکھو، کیونکہ ہم یہود و نصارہ ہیں، اگر ہم محمد کو رسول مان لے تو ہمارے تمہارے میں اختلاف کیا ہے؟ بخاری شریف سے میں ایک بہت حساس میٹر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، عقیدہ درست کرنے والوں عقیدہ درست کرو، تقریریں تو ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، میں بھی سناتا رہتا ہوں، میں سنانے کا قائل اور آپ سننے کے قائل، میں جانتا ہوں یہ بہت علاقہ بہت ہی حساس علاقہ ہے سننے سنانے کے حوالے سے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار نے کہا کہ اس لفظ کو کاٹو، رسول اللہ کاٹ دو، اتنا لکھو محمد ابن عبداللہ، محمد جو عبداللہ کے بیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا لکھو، رسول اللہ مت لکھو، کیونکہ اگر رسول اللہ ہم مان لیں تو ہمارے تمہارے عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا جائزہ لیا اور میرے آقا فرمائے اچھا ایک بات بتاؤ، پرسپور اور پرپو جوار سے آئے ہوئے زندہ دل مسلمانوں، مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ میرے آقا جو فرمائے صحابی پر عمل کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ آپ بتائیں ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جائزہ لیا، جائزہ لینے کے بعد فرمایا علی اتنا کاٹ دو، جتنا یہ کہہ رہے اتنا کاٹ دو۔ اور مولا علی ہے، ہاتھوں اٹھا کر کے بول دیں، ایک مرتبہ پھر سے بول دیں، یہیں پر وفا کو دیکھیں، محبت کو دیکھیں اور عشق کو دیکھیں، آپ پہچان جائیں گے کہ عشق مصطفیٰ کرتے کس ہیں۔ واہ واہ واہ، میرے آقا خود فرما رہے ہیں علی اتنا کاٹ دو۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جا کر امام بخاری سے پوچھو، بھائی کہیں اور سے نہیں، اور جس کو حوالہ چاہیے آئے میں حوالہ اس کو پیج نمبر کے ساتھ، اس کو میں برقع پڑھا کر کے اس کو تفسیر و توضیح کے ساتھ بتا سکتا ہوں، کام ہم لوگ درسگاہوں میں کرتے ہیں۔ کوئی یہاں اسٹیج پر بیٹھ کر ادھر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اہل سنت پر جماعت کے مولانا حضرات جب بیٹھتے ہیں اسٹیج پر تو ایران قرآن کی بحث کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آؤ قرآن و حدیث کی کتنی تفسیریں توضیح ہیں تمہیں چاہیے لے کر کے جاؤ، اگر آؤ سامنے ٹکو تو ذرا صحیح، تم ٹک نہیں پاؤ گے، کیونکہ جس کا تم کھاتے ہو انہی کی شان میں گستاخی کرتے ہو، اور ہم جیسے لوگ تو بارہا کہتے رہتے ہیں کہ آؤ اور اعلیٰ حضرت سرکار کی زبان دو اور کہہ دو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بچا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، کہا رسول اللہ کاٹو، سبحان اللہ۔ سب صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں مولا علی کو، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں، کفار بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کاٹنا پڑے گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور بڑے آن بان شان کے ساتھ کہا کہ اے کفار سنو، تم میں سے جس کو کاٹنا ہے آ کر کے یہاں کاٹے۔ جانتے ہو رسول اللہ کس ہاتھ نے لکھا ہے؟ وہ علی نے لکھا ہے جس علی کے ہاتھ میں تلوار ہو تو خیبر کانپتے ہوئے نظر آتا ہے، اس مولا علی نے لکھا ہے، یہ کٹ نہیں سکتا ہے اب، کیونکہ لکھنے والا علی ہے اور علی کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، علی کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب ذہن و فکر کو حاضر کرو، حضرت مولا علی کو میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا علی اتنا کاٹ دو، کاٹنے کے بعد صحیح طریقے سے اتنا لکھ دو، محمد ابن عبداللہ لکھ دو، محمد رسول اللہ کے بجائے ابن عبداللہ لکھ دو۔ مولا علی نے کفار کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا تھا اے کفار یہ تم چاہتے ہو کہ علی نے جس ہاتھ سے رسول اللہ لکھا ہے ارے اسی ہاتھ سے رسول اللہ کا کاٹ کر
ابن عبداللہ لکھے علی نے اپنے عقیدے کے مطابق لکھ دیا ہے اب قسم اس خدائے وحدہ لا شریک کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے ارے علی کے یہ ہاتھ کٹ تو سکتے ہیں پر لکھا ہوا کبھی کٹ نہیں سکتا ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان نعرے تکبیر نعرے رسالت ایک نعرہ حیدری ایک نعرہ حیدری مسلک اعلی حضرت جس کو زیادہ دعویٰ ہو کیا کہنا جس کو زیادہ دعویٰ ہو کہ ہم مولا علی رضی اللہ عنہ کو زیادہ مانتے وہ سامنے آئے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء سے لے کر کے جامع الصغیر اور جامع الکبیر میں 7 طور پہ فرماتے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجتمع فی قلب امرئ مؤمن ایمان ابی بکر محبت علی و بغض ابی بکر الصدیق حدیث پاک ہاتھ کو اٹھا کر کے سبحان اللہ بول دیں میں جانتا ہوں ناز شریف پڑھے تو لوگ نذرانہ پیش کرتے ہیں سب کچھ لیکن ایک کاش یہ دنیا عربی جانتی عرب کی دنیا میں جاؤ نا جتنے حدیث پڑھو اتنے نذرانہ ملتا ہے عرب کی دنیا میں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کہنے والا کیا رہا ہے اور ہمارے یہاں جب تک ترجمہ نہ کرو تب تک سنتے لگتا ہے حضرت برزگاہ بیٹھے ہوئے تب تک سمجھتے لگتا ہے برزگاہ بیٹھے ہوئے لا یجتمع فی قلب امرئ مؤمن محبت علی وبغض ابی بکر الصدیق جن کو زیادہ دعویٰ ہے کہ مولا علی کو زیادہ مانتے ہم زیادہ مانتے ہم زیادہ چاہتے ہیں ہم ہی سب سے بڑے ایمان والے ہیں تو سنو حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دل مومن کا دل ہو ہی نہیں سکتا جس میں مولا علی کی محبت بھی ہو اور ابو بکر صدیق کی دشمنی بھی ہو دونوں جمع نہیں ہو سکتے حضرت ابو بکر صدیق کی دشمنی بھی عداوت بھی اس دل میں ہو اور اسی دل میں مولا علی کی محبت وہ دل مومن کا ہو ہی نہیں سکتا تب گویا صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ تو مومن کا دل ہے کیا آخر تو کہا جس دل میں مولا علی کی بھی محبت ہو اور وہی مولا ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہو صحیح دل ہے ارے اعلیٰ حضرت سرکار طلب کر ارشاد فرماتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے سبحان اللہ ایک طرف پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیر میں لیکن ایسے نیچے رکھ دو ہمیں اس سے نہیں بس آپ سنیں اور سننے کے بعد عمل کریں ورنہ کوئی پرستر والے ہیں ایسے نہیں تو ویسے دیکھیں ہاں کسی طرح سے نہیں یہ تو میرا ننیال میں کسی طرح سے نکال دوں ہے کہ نہیں اپنے اعتبار سے میں نکلوں سنیں آپ ذہن و فکر کو حاضر کریں آپ تو یہ کیفیت اب جان لو جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت جس دل میں ہے وہی مومن کا دل ہو سکتا ہے کہ اسی دل میں حضرت ابو بکر صدیق کی بھی محبت ہو مولا عمر فاروق اعظم کی بھی محبت ہو مولا عثمان غنی کی بھی محبت ہو ہے کہ نہیں ان چاروں کی محبت ہو تو سمجھو ایمان دل میں ہے اور چاروں کی محبت نہ ہو کسی کی محبت اور کسی کی عداوت ہو تو کہہ دو جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے سقیدے کو پہچانے کی کوشش کرو آپ مولا ابو بکر صدیق کی روایت سن لیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں وقت بچے تو ورنہ مجھے زیادہ وقت لینے کا ویسے بھی کیونکہ مہمانان تشریف لائے ہیں اور یہ میں گاؤں کے طور پہ استعمال کروں گاؤں ہے اپنا علاقہ ہے حضرت تو مہمان آئے تو مہمان کی خدمت کی جائے ذہن و فکر کو حاضر کرے حضرت مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جاؤ نماز پڑھاؤ جب آقا اس طرح علالت پر تھے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بولو جانتے کہ نہیں جانتے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر پہنچایا ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کتنے لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کے پھر سے ہاتھ اٹھا کر کے بتائیں اتنے لوگ ہی جانتے ہیں اما یہ بات تو سب کو جاننی چاہیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر علالت پر جب آپ موجود تھے تو ابو بکر صدیق کو اپنا امام بنایا تھا کہا جاؤ امت مسلمہ کی امامت ابو بکر کریں گے حضرت عمر فاروق اعظم آئے کہا یا رسول اللہ ابو بکر موجود نہیں میں آگے بڑھوں لا لا یا اللہ و رسول اللہ فرمایا
نہیں، اللہ اس کے رسول اور مسلمان اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ ابو بکر کے سوا کوئی نماز پڑھائے. اگر کوئی نماز پڑھائے گا تو وہ ابو بکر صدیق ہوں گے. تب صحابی کے گھر موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تب خلیفہ چنا جا رہا تھا. تب مولا ابو بکر صدیق نے مولا علی سے مخاطب ہو کر کے کہا تھا، علی کیا چاہتے ہو؟ تو مولا علی نے یہی کہا تھا کہ ابو بکر، پیارے مصطفیٰ نے جسے دین کا امام مانا ہو اسے دنیا کا بے ایمان تسلیم کرتے ہیں. یہ عقیدہ مانو. یہ عقیدہ ماننے میں کیا جاتا ہے؟ یہ عقیدہ مانو گے تو صراط مستقیم پر رہو گے، نہ یہاں رسوائی ہوگی نہ وہاں رسوائی ہوگی. اور ان شیعوں کا عقیدہ لوگے تو یہاں بھی رسوائی اور وہاں بھی رسوائی. لہذا ہم تو وہ ہیں کہ 10 دن محرم میں کربلا والوں کو بھی مانتے ہیں. سبحان اللہ. اور 10 دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب النور شریف کا اہتمام کرے تو 1 رات اہتمام کرے، لیکن مولا امام حسین ان کے نواسے کا اہتمام کرے تو 10 روزہ اہتمام کرے. کیا بات ہے. یہ محبت کم تمہیں نظر آتی ہے؟ ارے تمہیں نظر نہیں آتی، تم آئینہ کھٹاؤ. تم نے حسد کا چشمہ پہن رکھا ہے. تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ صرف تم ہی محبت کرتے ہو. نہیں، بلکہ ہم تو وہ ہیں جو جہاں مولا علی سے محبت کرتے ہیں وہیں حسین اعظم سے محبت کرتے ہیں، وہیں پیارے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور وہیں سیدہ فاطمہ الزہرا سے بھی محبت کرتے ہیں. سب کی محبت ہمارے دلوں میں. مولا ابو بکر صدیق آگے بڑھے، نماز پڑھانے لگے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے. بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ آقا کو افاقہ ہوا، تھوڑی سی آپ نے راحت محسوس کی. تب جب راحت محسوس کی تو آقا بستر سے اٹھے اور آپ مدینہ شریف یعنی مسجد نبوی میں آپ اندر تشریف لانے لگے. جب اندر تشریف لانے لگے صحابہ کو آہٹ محسوس ہوئی، کیونکہ صحابہ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ آقا آ کے گئے ہیں یا پیچھے سے تشریف لا رہے ہیں. آقا کی آہٹ اور آپ کے خوشبو سے صحابہ پہچان لیا کرتے تھے. خوشبو سے پہچان لیتے تھے. آقا پیچھے سے تشریف لائے، صحابہ بیچ میں راستہ چھوڑ رہے ہیں. سب بندی ہوئی نماز پڑھی جا رہی ہے. افضل العبادت نماز ہے. اب ذرا خیال کرو مسلمانوں، یہ نماز 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 بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ صرف نماز صرف نماز صرف نماز، اور اہل سنت والجماعت ہے. ہمارے علماء جب بیٹھتے ہیں ہمارے لیے جہاں نماز بھی ہے وہی محبت، جہاں محبت نہیں وہاں نماز نہیں. یہی تو ہے، یہی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے جہاں نماز ہے وہی محبت ہے، اور جہاں محبت رسول نہیں وہاں نماز نہیں. کیونکہ نماز پڑھنا عبادت کرنا تو فرمایا اسجدوا لآدم، میرے آدم کو سجدہ کرو. تو کہا نہیں، آدم کو تم نے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ کا پیدا شدہ مٹی کے پیدا کیے ہوئے کو سجدہ کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا، تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فخرج فانک من الشیطان الرجیم، نکل جا کہ تو شیطان رجیم میں سے ہے، نکل جا، تو بدبخت ہے. شیطان ابلیس نے ان کو جنت سے نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ میرے آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. جب آدم کو نہ سجدہ کرنے کی بنا پر ابلیس نے ان کو مولا باہر نکال سکتا ہے، تو جو آدم کے بھی نبی ہے اس نبی کے شان میں گستاخی کرنے پر کیسے مولا تمہیں معاف فرمائے گا؟ اللہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. ابو بکر صدیق آگے بڑھے، ذرا دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نماز پڑھنے، نماز افضل العبادت ہے، ایک طرف عبادت ایک طرف محبت ہے. صحابہ راستہ چھوڑ رہے ہیں، بیچ میں پیارے مصطفیٰ آگے جانے کی اگلی صف میں جا کر کے بیٹھے. لیکن جب اگلی صف میں گئے کھڑے ہوئے، جیسے ہی کھڑا ہونا تھا مولا ابو بکر صدیق کو بھی آہٹ محسوس ہوئی. حضرت مولا ابو بکر صدیق مصلی امامت سے پیچھے آنے لگے. پیارے مصطفیٰ فرما رہے ابو بکر نماز پڑھاؤ، صلی الناس صلی بالناس. ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاؤ، صحابہ کو نماز پڑھاؤ. ابو بکر پیچھے چلتے آ رہے ہیں. جب مصلی امامت سے پیچھے آ گئے، آقا آگے بڑھے، نماز ادا کی. ادا کرنے کے بعد فرماتے ہیں اے ابو بکر ابن قحافہ، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم نماز پڑھو؟ کہا یا رسول اللہ، نماز بھی آپ کے قدموں کے صدقے میں ہم نے سیکھا ہے. آمنہ کا لال موجود ہو اور ابو بکر امامت کرائے، یہ تو ابو بکر کا ایمان نہیں، ایمان تو یہ ہے امام پیارے مصطفیٰ ہو اور مقتدی ابو بکر صدیق. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عشق ہے. آقا فرما رہے ہیں کہ ابو بکر نماز پڑھاؤ، لیکن وہ پیچھے آ رہے. پیچھے آ جب نماز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل فرائی. اور ایسا ہوتا ہے، آپ شاید جانتے ہو کہ نہ جانتے ہو کہ ایک وقت میں ایک نماز 2 امام 3 امام پڑھا سکتا ہے. ایک ہی نماز 2 3 امام پڑھا سکتے ہیں.
آپ سوچیں کہ حضرت اب نیت بات کر کے امام صاحب کھڑے ہو گئے تو دوسرے کیسے جائیں گے؟ اگر امام جماعت میں نماز میں امام صاحب بیٹھے ہوئے سے پوچھیں شفیع صاحب اللہ تشریف فرما ہے، یہ بھی امام ہے، اب بھی اکثر علماء اہل سنت امام ہوتے ہیں مساجد کے، اور آپ تو ماشاءاللہ مانتے ہی ائمہ کرام کو، ائمہ کرام کی خدمت کیا کرو، ان کو مانا کرو، قسم خدا کی ان کو مانتے رہو گے۔ ایک حدیث مسلسل جسے شیخ ابو بکر نے مصافحہ کر کے تسلسل جانتے ہو؟ مسلسل میں آپ کو بتاؤں حدیث مسلسل کسے کہتے ہیں کہ علماء جانتے ہیں، آپ شاید نہیں جانتے۔ حدیث مسلسل اسے کہتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور سے لے کر مصافحہ بالمصافحہ وہ روایت اس تک بیان کی جائے، وہ روایت بیان کی جائے۔ جیسے پیارے مصطفیٰ نے صحابہ سے مصافحہ کیا تو فرمایا کہ یہ روایت موجود ہے، صحابہ نے تابعین سے مصافحہ کہا یہ روایت میرے آقا نے فرمایا ہے، تابعین نے تبع تابعین سے مصافحہ کیا تو فرمایا یہ روایت موجود ہے، یہ آقا نے فرمایا ہے۔ تبع تابعین نے اولیاء سے مصافحہ کیا، اولیاء ادقیاء اغیاث نجبا نقبا شرفا قربا اتاد ابطال ابرار اسیاد امجاد اشراف، اب تک کے علماء مصافحہ کرتے کرتے آئے۔ شیخ ابو بکر نے جب مصافحہ کیا تو مصافحہ کر کے فرمایا، حدیث مسلسل ہے، من صافحنی فقد صافح العلماء، من صافح العلماء فقد صافحنی ومن صافحنی فقد دخل الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں محبت کے ساتھ جس نے علماء سے مصافحہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافحہ، آقا فرماتے ہیں جس نے محبت کے ساتھ علماء سے مصافحہ کیا اس نے گویا مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے مجھ سے مصافحہ کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث مسلسل ہے، مجھے شیخ ابو بکر رحمہ اللہ نے اسی ہندوستان کی آخری کڑی، ہندوستان کے جنوب میں دکن میں چلے جاؤ آپ، جانتے ہیں آپ مالابار کو، کیرلا کی سرزمین کو جانتے ہیں، وہاں ثقافت سنیہ موجود ہے۔ شیخ ابو بکر بہت بڑے، بلکہ انہوں نے اس حدیث مسلسل کا اب ذرا بتاؤ مجھے، مصافحہ کیا، مصافحہ کرنے کے بعد فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب صحابی رسول ہے، اب ذرا ان کی کیفیت کو ملاحظہ کرو، صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، اولیاء امت، یہ سب مصافحہ کریں تو مصافحہ کرتے کرتے محبت اگر پیدا ہو جائے، قسم خدا کی انہی علماء کی صحبت میں رہو، ان سے دین سیکھو۔ جب سے علماء سے لوگ پھرنے لگے دنیا میں ان کی عزت کم ہونے لگی۔ جس قوم میں اب تک عالم کا وقار باقی ہے، علماء کا وقار جس قوم میں اب تک باقی ہے، اللہ نے اس قوم کی عزت کو باقی رکھا ہے۔ بہت کیا کہتے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے بباگے تو حل معین الدین نظری اس بات کو کہتا، جس عوام میں علماء کے حرم اب تک باقی ہے، علماء کی عزتیں باقی ہیں، علماء کا بھرم باقی ہے، ان کا وقار باقی ہے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب تک عزت عطا فرمائی ہے۔ جس قوم نے اپنے علماء کو دھتکار دیا، پروردگار کی رحمت نے اسے دھتکار دیا، کیونکہ یہی علماء ہے جس کے ذریعے ہم دین تک پہنچتے ہیں، اور جو دین تک پہنچتا ہے وہ اپنا عقیدہ پختہ کرتا۔ عقیدہ پختہ کرو مسلمانوں۔ آج کل کا سلگتا ہوا موضوع ہمارے قوم کی بہن بیٹیاں ہیں، اس کی طرف ذرا خیال کرو تو آپ کو پتا چلے گا کمی کس کی ہے۔ اگر میں پوچھوں کہ ہے پرسپور میں جہاں سے لے کر بستیوں کو جوار تک پورے کیا کہتے ہیں یوپی کے چاروں طرف سے آنے والے مسلمانوں مجھے بتاؤ، معین الدین اظہری کو ذرا بتاؤ، اگر میرے قوم کی ایک بیٹی اگر کسی غیر مسلم کی طرف جا رہی ہے، اگر اس کی ذہنیت، اگر اس کا دل مائل ہو رہا ہے، اگر ویسے تو یہ میڈیا والے ہمیں گمراہ کرنے میں ذرہ برابر کمی نہیں چھوڑتے، نہ تو جھوٹ بولنے میں کوئی کمی انہوں نے چھوڑا ہے، نہ تو گمراہ کرنے میں انہوں نے چھوڑا ہے۔ قسم خدا کی اگر یہ مسلمان پیارے مصطفیٰ کی حدیث پر عمل نہ کرتے تو یہ میڈیا والے ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے۔ مگر 1400 سال پہلے میرے پیارے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فہم و فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اگر اللہ کے نور سے دیکھنے والے موجود نہ ہوتے تو میڈیا والے ہم تک گمراہ کر لے ہوتے۔ اب تک 10 لاکھ ہو گئے، اب تک 20 لاکھ ہو گئے، اب تک 30 لاکھ ہو گئے، یہ لاکھ گنانے والوں تم ہی تو ہو جو طلاق کے میٹر پر ایک عورت کو سامنے کھڑا کر کر اس میں 10-20 نوجوانوں کو نقاب پہنا کر کے کہا یہ سب عورتیں سمرتھن کرنے آئی ہیں۔ نہیں میڈیا والے تو پکڑے گئے تھے، ان کا
का झूठ वही तो पकड़ा गया था। लेकिन अगर ये मीडिया वाले कहे एक नहीं बल्कि 1000 मान लो, 1000 नहीं बल्कि 1 लाख मान लो, तो मानने की जरूरत नहीं। वो तो हमको पता है, हमारे कौम की बहू बेटियों का, हमारे कौम की बहनों का ये आलम है कि जब उनसे पूछा जाए तुम्हारे दिल में इसको वफा कैसे है, तो यही रमजान मुबारक का महीना गुजरते गुजरते गुजरा है। यही परस्पर पूरे इलाके से मैं पूछूंगा, ये बताओ कि इस्लाम की हक्कानियत किसके दिल में ज्यादा है। नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर मर्द बैठे हुए हैं, मेरी माए बहनें अगर सुन रही होगी तो वो भी सुने। जरा दिल पर हाथ रख करके मुझे बताओ, सबसे ज्यादा रोजा कौन रखती है? हमने तो माहौल का जायजा लिया, सबसे ज्यादा रोजा रखने वाली हमारी कौम की बेटियां हैं। बेटियां वाह वाह वाह, बोलो है कि नहीं है? मेरे कौम की बेटियां हैं। और ये कहते नहीं उनका ईमान हम छीन लेंगे। अरे तुमने हमारी बहनों के, हमारी बेटियों के ईमान को नहीं जाना। ये सैयदा फातिमा ज़हरा के दामन को पकड़ करके पूरी दुनिया को कहती है, ए दुनिया वालों सुनो, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा। नबी का चाहो चला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वाह वाह। आप हजरत बैठे रहे, हजरत को आने दीजिए, हजरत को आने दीजिए, आप हजरत बैठे।